إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وفي موضع آخر والذين كفروا ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه إلى آخر الحديث. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محतरम बुजुर्गों दोस्तों, सबसे पहले पहल तमाम किस्म की तारीफ और तौसीफ किबरियाई बुजुर्गी हम्दो सना मधो सताइश उस खालिके कायनात मालिक अर्दो समा के लिए है जो इस कायनात के जर्रे जर्रे का खालिक मालिक राज़िक़ और पालनहार है। वह अल्लाह अगर इस दुनिया के अंदर किसी को कुछ देना चाहे तो फिर पूरी दुनिया की ताकत मिलकर उसे कुछ छीन नहीं सकती, और अगर वह अल्लाह किसी को कुछ देना न चाहे तो फिर पूरी दुनिया की ताकत मिलकर उसे कुछ दे नहीं सकती। जिसे हमारा हर फर्ज नमाज के बाद अदा करते हैं, अल्लाहुम्मा ला मानिय लिमा अतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा फरमाने के बाद यूं ही भटकता हुआ नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी रुश्द हिदायत के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम को इस दार पानी के अंदर पैदा फरमाया, जिनके सबसे पहले करीब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी करीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनकी मेहनत और मुशक्कत और कोशिशों काविशों के बाद इस्लाम हम तक पहुंचा, जिन्होंने हर खैर की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाई, हर शर से हमें आगाह फरमाया और एक ऐसा दीन छोड़ गए जो रोशन वाज़ेह समझ में आने वाला है, जिसको अरबी का एक शायर कहता है, तरक्तुम अल बैज़ा लैलहा कनहारी,
فلا يزل عن الخالق. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، آج میں جس موضوع کو لے کر آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوں وہ ہے آج کا پیغام نوجوانوں کے نام. سامعین کرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی دو آیت کریمہ تلاوت کی ہے. پہلا ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 2 اور دوسرا ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 12. سورہ ہجر کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جہاں سے جو دعویٰ پارا اسٹارٹ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ کافر لوگ، مشرک لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. اس کے آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ ذرہم یتمتعوا ویأکلوا، کہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے، آپ انہیں جو کام کر رہے ہیں اسے کرنے دیجئے، بس وہ 3 کام کریں گے، یتمتعوا، وہ مزے اڑائیں گے، وہ گل چھلے اڑائیں گے، وہ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے. اور دوسرا کام ہے کہ وہ یأکلوا، اور وہ کھائیں گے پیئیں گے. اور تیسرا وہ کام کریں گے وَیُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور وہ لمبے لمبے پلاننگ کریں گے. تیسری اور سورہ محمد کی آیت نمبر 12 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ والذین کفروا، کہ جن لوگوں نے کفر کیا، یتمتعون، وہ لوگ مزے اڑاتے ہیں، ویأکلون، اور کھاتے پیتے ہیں، کما تأکل الانعام، جیسے کہ جانور چوپائے کھاتے پیتے رہتے ہیں. سامعین کرام، آپ لوگ اپنے دھڑکتے دلوں پر ہاتھ رکھ کر ذرا ایمانداری کے ساتھ بتلائے کہ آج ہمارا نوجوان جانوروں کی طرح کیا جو چاہ رہا ہے نہیں کھا رہا ہے، جہاں چاہ رہا ہے کیا نہیں جا رہا ہے، بالکل وہی کر رہا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ کافر لوگ وہی کھاتے ہیں جو جانور کھاتے ہیں. سامعین کرام، آج ہم اسی بات کو لے کر اسی موضوع کی وضاحت کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں. جب اللہ رب العالمین نے آج سے 1400 سال پہلے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا کے اندر قرآن مجید کی سب سے پہلی جو 5 آیت کریمہ نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کو شروعات کیا، جب اسے پھیلانے کا کام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے وہ نوجوان تھے. اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے، ان کی عمر 38 سال تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے، ان کی عمر 23 سال تھی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے، ان کی عمر 20 یا 22 سال قریب تھی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے، ان کی عمر صرف 14 سال کی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے، ان کی عمر صرف 12 سال کی تھی. دوستو، یہ پوری ٹیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے اسلام کو اپنے خون اور پسینے سے سیکھا تھا. لیکن آج انسان اپنی ویلیو کو کھو دیا، جس کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ وائی ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائی ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا رہا. آج قافلہ لٹ رہا ہے، قافلے کو معلوم نہیں کہ ہم لٹ رہے ہیں. یہ دکھ کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے. سامعین کرام، آئیے ہم قرآن کریم سے نوجوانوں کی حقیقت سنتے ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے تو آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے آپ کے قوم کے چند نوجوان لوگ تھے، جسے قرآن نے کہا کہ ذریۃ من قومہ، وہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے چند نوجوان لوگ تھے. اس سے اور آگے بڑھے، آج جمعہ کا دن ہے اور آپ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی ہوگی، سورہ کہف کی آپ لوگ تلاوت کیے ہوں گے.
اللہ رب العالمین کی حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے اگلے جمعہ تک نور عطا کرتا ہے، روشنی عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سورہ کے اندر ایک قصہ بیان کیا ہے، ایک واقعہ بیان کیا ہے، آپ اس کی تفسیر مت جائیے، بس اتنا جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ انہم فیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ اللہ کچھ نوجوان بندے تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے۔ اس وقت کے عیسائی بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے صحیح عقیدت کو بچانے کے لیے، اپنی توحید کو بچانے کے لیے وہ لوگ وہاں سے بھاگ کر چلے گئے اور ایک غار کے اندر جا چکے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ایسا واقعہ بیان کیا کہ وہ لوگ اس غار کے اندر 309 سال تک سوئے رہے، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں چلا کہ اس غار کے اندر کوئی شخص سویا ہوا ہے۔ سامعین کرام، آج ہمارا نوجوان اپنی زندگی کو بھولا بیٹھا ہے، حالانکہ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ کسی قوم کی طاقت نوجوان ہوا کرتی ہے، کسی قوم کی کوئی طاقت ہوتی ہے تو وہ نوجوان ہوتی ہے، کسی قوم کی کوئی پہچان ہوتی ہے وہ نوجوان ہوا کرتی ہے۔ اگر کسی قوم کا نوجوان پڑھا لکھا شخص ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ ساری قوم پڑھی لکھی ہوئی ہے، اگر کسی قوم کا نوجوان جاہل اور ان پڑھ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے وہ ساری قوم جاہل اور ان پڑھ ہے۔ اسی لیے دنیا کی ہر قوم اپنے نوجوانوں پر خاص توجہ دیتی ہے، ان کو پڑھاتی ہے، لکھاتی ہے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ جب تک ہمارا نوجوان آگے نہیں بڑھے گا ہماری قوم آگے نہیں بڑھ سکتی، اس لیے ان پر وہ خاص توجہ دیتی ہے۔ حضرات، آج لیکن ہمارا نوجوان نہ جانے اپنی جوانیوں کو کہاں کہاں گزار دے دیے۔ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کی زندگی کا مقصد بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ ذاریات کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری پیدائش کا مقصد بیان کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن آج ہمارا نوجوان اپنی زندگی کے مقصد کو بھولا بیٹھا ہے۔ مثال کے طور پر آپ لے لیجئے یہ مائک جو ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے، اس کا مقصد ہے کہ میری بات کو آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ اگر یہ آواز کو پہنچانا بند کر دے تو آپ لوگ اسے بیکار سمجھیں گے، اسے فالتو سمجھیں گے، اسے اٹھا کر پھینک دیں گے۔ اسی طریقے سے آج ہمارا نوجوان اپنی زندگی کے مقصد کو بھولا بیٹھا ہے۔ سامعین کرام، جب عبادت کا لفظ آتا ہے تو ہمارے بہت سارے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات گردش کرنے لگتی ہے کہ عبادت کا مطلب ہے صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لو۔ نہیں میرے بھائی، اگر آپ شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے اپنے بال بچوں کی پرورش کر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ کچھ غریب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم غریب صحابہ ہیں، ہمارے پاس روپیہ پیسہ کچھ نہیں ہے، اور جو امیر صحابہ ہیں وہ ہم سے دعا میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ ہم زکات دے صدقات کرے، لیکن جو امیر ہے وہ زکات اور صدقات کرتے رہتے ہیں، لیکن جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہی نماز ہم پڑھتے ہیں، جتنا روزہ ہم رکھتے ہیں اتنا روزہ امیر صحابہ بھی رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے غریب صحابہ، تم کیوں یہ بھول گئے کہ کل تکبیرۃ صدقہ، کل تحلیلۃ صدقہ، کل تحمیدۃ صدقہ، کہ تم اپنی زبان سے اللہ اکبر کہو گے یہ بھی صدقہ ہے، تو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہو گے یہ بھی صدقہ ہے، تم اپنی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ کہو گے یہ بھی صدقہ ہے، تم دوسروں کو نیکی کا حکم دو گے یہ بھی صدقہ ہے، تم دوسروں کو برائی سے روکو گے یہ بھی صدقہ ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ فی بغی احدکم صدقہ، کہ اگر تم اپنی بیوی سے خواہش پوری کرو گے تو بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام حیران و پریشان ہو گئے، اے اللہ کے رسول، جب ہم اپنی بیوی سے خواہش پوری کرنے کی اسے بھی صدقہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارأیتم لو وقع فی الحرام، کہ اگر کوئی شخص اپنی خواہش کو حرام طریقے سے حاصل کرتا ہے، حرام طریقے سے پوری کرتا ہے، کیا اس پر گناہ ہے یا نہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں اللہ کے رسول بالکل گناہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب وہ شخص حلال طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کر رہا ہے تو اس پر ثواب ملے گا کہ نہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہاں اللہ کے رسول۔ سامعین کرام، آئیے آج میں آپ کو ایک عجیب و غریب بات بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
بوڑھوں سے زیادہ نوجوانوں پر بھروسہ کیا کرتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صرف 18 سال کے تھے ان پر بھروسہ جتلایا اور انہیں اسلامی فوج کا کمانڈر بنا کر رومیوں سے لڑنے کے لیے بھیجا اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لائق ہے کہ اسلامی فوج کا کمانڈر بن سکے اور یہ اسلام کی کوشش کرے گا. سامعین کرام، حضرت خالد بن ولید کا نام کون نہیں جانتا جنہیں اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا، یعنی وہ اللہ کا تلوار ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت میں گنوا دی. سامعین کرام، آج ہم دوسرے گاؤں میں جا کر مت دیکھے بلکہ اپنے ہی گاؤں میں دیکھے جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہے وہ اپنے تہواروں پر ان مورتیوں کے ماتھے پر تلک لگا کر انہیں سجدہ کرتے ہیں، انہیں مشکل کشا مانتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ نیاز کرتے ہیں، نذر و نیاز پیش کرتے ہیں اور وہ گائے جنہیں ہم ایک جانور کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ انہیں بھگوان سمجھ کر ان کے پیشاب کو کوئی سمجھ کر لیتا ہے. مسلمانوں، اپنے دل کے اندر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ جب یہ سارا معاملہ تم دیکھتے ہو تو کیا تمہارے دل کے اندر سے یہ آواز نہیں نکلتی کہ اللہ تیرا اللہ شکر الزام ہے کہ تم نے ہمیں اسلام جیسا مذہب عطا کیا، تم نے ہمیں ایمان والا بنایا، تم نے ہمیں اسلام والا بنایا، تم نے ہمیں کرشن سے عبادت کرنے سے دور رکھا. اللہ رب العالمین عرفات کے میدان میں یہ آیت نازل فرما رہا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر دین اسلام کو مکمل کر دیا. اے انسانوں، میں نے آج تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا. یہ اسلام مسلمانوں ہم کو فری ملا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کا ویلیو پتہ نہیں. اگر یہ اسلام اتنی بڑی دولت نہ ہوتی تو اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کے اندر یہ ارشاد نہ فرماتا کہ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. ایک قیامت کا دن ہوگا، حشر کے میدان میں اگر کوئی شخص اسلام قبول کیے بغیر انتقال کر جائے اور وہ زمین بھر کے سونا بھی اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کرے تو اس کا وہ سونا قبول نہیں کیا جائے گا. سامعین کرام، آج اس ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، آج اس ایمان کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے یاتی فی آخر الزمان قوم وضاء الاسنان صفاء الاحلام، کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو نوجوان ہوں گے لیکن بیوقوف ہوں گے، اس کے پاس عقل نامی کوئی چیز نہ ہوگی، وہ بہت ہی نرمی باتیں کریں گے لیکن اسلام ان کے دل سے نکل چکا ہوگا جیسا کہ ان کے دل سے اسلام ان کے دل سے نکل چکا ہوگا جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. سامعین کرام، اب آئیے اور اسی کے آگے اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ مسلمانوں اسلام و دولت ہے، اسلام وہ چیز ہے، صحیح عقیدہ وہ چیز ہے جس کی مقدم کی پسند کی جائے. کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت میں، تمہیں موت نہ آئے مگر مسلمان کی حالت میں. سامعین کرام، اب آئیے ہم نوجوانی کی اہمیت کو قرآن سے تو سماعت فرما دیے، اب آئیے حدیث سے سماعت فرماتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تزول قدم ابن آدم عند ربه یوم القیامہ، کہ ابن آدم کے پیر اللہ رب العالمین کے بارگاہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکیں گے، وہاں سے ہل نہیں سکیں گے یہاں تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ بتلا دیں. سامعین کرام، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 5 سوال آؤٹ کر دیے ہیں. اگر آپ دنیا کے اندر کسی مدرسے اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر جائیں گے تو آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ایگزام ہونے سے پہلے اس کا ٹیچر یہ بتا دے کہ میرے طالب علم، اے میرے اسٹوڈنٹ، یہ سوال تمہارے ایگزام میں آنے والا ہے تو اس کی تیاری کر لو. لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 5 سوال آؤٹ کر دیے ہیں. مسلمانوں، تم اس کی تیاری کر لو. پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، کہ بتا تمہیں 60 سال 80 سال 90 سال 100 سال زندگی عطا کی تھی میں نے، اس کو تم نے کہاں گزاری؟ تمہارے پڑوس میں ایک پاگل شخص پیدا ہوا، تمہارے پڑوس میں ایک اندھا شخص پاگل ہوا، تم اس سب سے پاک تھا لیکن تم نے اپنی اس زندگی کو کہاں گزاری؟ اس کے آگے دوسرا سوال ہوگا تو شباب فیما ابلا، کہ بتا تو نے اپنی زندگی کی سوال جواب دینے کے بعد اس کو بتا کہ تو اپنی جوانی کو کہاں گزاری؟ ہم نے تجھے
20 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں جو جوانی عطا کی تھی، اس جوانی کو تم نے کہاں گزاری؟ لیکن آج ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں کہاں گزر رہی ہے؟ آپ جا کر دیکھیے، آج ہمارا نوجوان زناکاریوں کے اڈوں پر آگے ہے، شراب پر نشے کے معاملے میں آگے ہے، غنڈہ گردی اور لڑائی جھگڑے کے معاملے میں آگے ہے۔ دوسرا سوال ہوگا وَإِنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، کہ بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزاری؟ سامعین کرام، یہ جوانی کا دور اتنا پرفیکٹ دور ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو وہ جوان ہوں گے، ان اللہ لا یحلم ابدا، کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو وہ جوان ہوں گے۔ اور تیسرا سوال ہوگا وعن ماله من اين اكتسبه، کہ اے انسان تو بتا تو نے مال کہاں سے کمایا؟ اور چوتھا سوال مال کے بارے میں ہوگا کہ وہ فیما انفقه، تم نے اسے کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا؟ پانچواں سوال ہوگا وماذا عمل فيما علم، کہ انسان بتا تو نے جو سیکھا اس کے مطابق عمل کیا یا نہیں کیا؟ سامعین کرام، آج جب ایک انسان جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر کیا چینجنگ آتی ہے، کیا تبدیلی آتی ہے، نہ اس کو اس کے والدین اسے احساس دلاتے ہیں اور نہ وہ خود احساس کرتا ہے۔ اس سے پہلے اس کی زندگی میں کوئی عمل ریکارڈ نہیں ہو رہا تھا، اس سے پہلے اس کی زندگی کا کوئی نام عمل نہیں لکھا جا رہا تھا اور وہ فی القلم الثلاث کے تحت آزاد تھا، وہ جو چاہے کرتا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ بالغ ہوا، جیسے ہی وہ جوانی کے دہلیز پر قدم رکھا، اس کے زندگی کا اعمال ریکارڈ ہونے لگا، اس کی زندگی کا اعمال ریکارڈ ہونے لگا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سبعۃ یظلهم اللہ بظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے کرسی کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے پہلا شخص ہوگا الامام العادل، عادل حکمران، بادشاہ وقت جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اپنے کرسی کے سائے کے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا شخص ہوا ہوگا وشاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان بھی ہوگا جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزری ہو۔ میرے سامعین کرام، آج ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں کہاں گزر رہی ہیں؟ کھیل کے میدانوں میں آج ہماری نوجوانوں کی جوانیاں گزر رہی ہیں، گلی اور کوچوں میں آج ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں گزر رہی ہیں، موبائل کے اندر پب جی کھیلنے میں آج ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں گزر رہی ہیں، ٹک ٹاک بنانے میں۔ سامعین کرام، اب آئیے کچھ وقت بچا ہوا ہے، اس سے پچھلے والے جمعے میں نے جو ایک حدیث اور ایک آیت کریمہ پڑھی تھی اسی کو پھر سے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، اس لیے کہ اس جمعہ کے اندر میں نے بہت ہی واضح طور پر کہا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے کہ من تشبہ بقوم فهو منهم، کہ جو شخص کسی قوم کی نقالی کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے، جو شخص کسی کی پیروی کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم، جب اتوار کی صبح میں اپنے گھر سے نکلا تو سب سے پہلے میری کانوں سے جو آواز ٹکرائی وہ یہی تھی کہ کل کلکتہ کے کچھ نوجوان جا کر کھیتوں کے اندر جشن منایا، شراب پی، اللہ کی قسم مجھے اتنا درد ہوا میں بتا نہیں سکتا، اتنا چیخ کر میں بتلایا کہ دوسروں کی نقالی کرنا یہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ جو شخص دوسروں کی نقالی کرتا ہے وہ وہی میں سے ہو جاتا ہے۔ لیکن نہ جانے آپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر کیا بھرا ہوا ہے، اتنا بتایا گیا پھر بھی جا کر آپ لوگ جشن منائے، شراب پی، ڈانس کیا، شرم نہیں آتی مسلمانوں ایسے کرنے پر؟ حالانکہ اللہ رب العالمین نے اسی بات کو سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو، اے مومنو، تم یہود و نصارہ سے دوستی مت کرنا، اس لیے جو بعض کے دوست ہے، ومن يتولهم منکم ومن يتولى منهم فإنه منکم، کہ جو شخص تم سے یہود و نصارہ کی تقلید کرے گا، جو ان سے محبت کرے گا، جو ان سے دوستی کرے گا، وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، کہ اللہ رب العالمین ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔
اتنی کچھ بتانے کے باوجود آپ لوگ نہ جانے کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سمجھ بات نہیں آتی کہ دوسرے کی نقالی کرتے ہوئے آپ لوگ جشن مناتے ہیں۔ کیا آپ لوگوں سے جب اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جب وہ سوال کرے گا تو سوال بنا یہ بتا تم نے اپنی زندگی اپنی جوانی کہاں گزاری، تو یہی جواب دیں گے کہ ہم نے دوسرے کی نقالی میں دوسرے کی پیروی کرتے ہوئے دوسری کے ریس پر چلتے ہوئے جشن مناتے ہوئے گزاری۔ سامعین کرام، تھوڑا ہوش کا ناخن لیجیے اور عقل سے کام لیجیے، دوسرے کی نقالی کرنا چھوڑ دیجیے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ہمارے ان ناسمجھ مسلمانوں کو اور ہمارے گاؤں کے ان ناسمجھ نوجوانوں کو ذرا عقل دے دے کہ جو دوسروں کی نقالی کرنا چھوڑ دے اور خود اپنے اسلام پر عمل کرنا شروع کر دے۔ اس لیے اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام ہم کو فلانے معاملے میں رہنمائی حاصل نہیں دیتا۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین سے دعا کہ بارے رہا تو ان نوجوانوں کو توجہ عطا فرما اور دوسروں کی نقالی کرنے سے بھی کو دور رکھ۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔